ملا نہیں ہے وطن پاک ہم کو تحفے میں، ملا نہیں ہے وطن پاک ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جلا ہے۔ سر تکریم حضرات، منصفین، معزز علماء کرام اور طلباء اعزام اور دور دراز سے آنے والے معزز مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ایوان میں جس موضوع کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ ہے جشن آزادی۔ سامعین محترم، 14 اگست ہمارے تاریخ کا ایک یادگار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ایک آزاد ملک کے حیثیت سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ شاید نئی نسل کو معلوم نہ ہو کہ اس آزادی کے لیے مسلمانان ہند نے کتنی قربانیاں دیے تھے، کتنے علماء شہید کیے گئے، کتنے علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، کتنے اہل وطن کو وطن سے جدا کیا گیا، کتنے سہاگنوں کے سامنے ان کی سہاگ موت کے گرد اتار دیے گئے، کتنی بیویوں اور بہنوں کی عزت پامال کی گئی، کتنے شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی عفت و عصمت کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ اس آزادی کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں کو خون اور آگ کے دریا سے گزرنا پڑا، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم نے آزادی کی اس عظیم نعمت کی کوئی قدر نہیں کی۔ ہر سال 14 اگست میں پورے ملک کو جھنڈ اور جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں، سرکاری عمارتوں پر سرکاری پیسوں سے چراغاں کرتے ہیں، جلسے اور جلوس بھی ہوتے ہیں، عمل سے خالی تقریریں بھی ہوتی ہے، لیڈران کرام اپنے بیانات بھی جاری کرتے ہیں، مگر جب آزادی کے 74 سال پر سنجیدگی سے نظر ڈالے تو ہمیں اپنی کامیابیوں کی خوشی کم اور ناکامی کا غم زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان کے وقت اپنے رب اور قوم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے وہ وعدے پورے نہیں کیے۔ ہم نے من حیث القوم اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ اس سرزمین پاک میں اسلامی قانون کو نافذ کریں گے، یہاں سماجی مساوات ہوں گے، یہاں معاشی عدل و انصاف ہوگا، یہاں اسلامی اخوت ہوگی، یہاں انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، یہاں ظلم استحصال کی ہر صورت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم کشکول گدائی توڑ ڈالیں گے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ ہم نے عہد کیا تھا کہ آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنا ملک چلائیں گے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ان میں سے کون سا وعدہ ہم نے پورا کیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے بھی وفائی کی اور اپنے قوم سے بھی۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 74 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں اسلام کا پاک قانون نافذ نہیں ہو سکا؟ ہمارے ہاں معاشی لوٹ کسوٹ کا دور و دورہ ہے، رشوت کے بغیر کوئی جائز کام بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں اعلیٰ ایوانوں میں معزز ممبران کی بیل بکری کی طرف باقاعدہ بولی لگتی ہے۔ آج ہمارے اندر سے اجتماعیت ختم ہو چکی ہے، ہر شخص اپنے ذات کے غم میں مبتلا ہے، ہر شخص کی جماعت الگ ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ملکی وسائل پر چند خاندانوں کا قبضہ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا کے سامنے کشکول لے پھر رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سود کو عام کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حرام کو حلال قرار دیا جاتا ہے؟ آج ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جھنڈیاں لگانے اور نغمے گانے کی بجائے اس عزم کا اظہار کر دیں کہ ہم اس ملک سے رشوت ستانی اور اقربا پروری کی ہر صورت کو ختم کر دیں گے، نہ خود کسی بدعنوانی میں ملوث ہوں گے، نہ کسی کو ملوث ہونے دیں گے۔ ہم اس ملک کو لٹیروں، ڈاکو اور دین دشمنوں سے پاک کیے بغیر سکون کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سامعین محترم، آج کل پاکستان کی مالی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ملک اربوں روپے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور اس میں سود در سود لگنے کی وجہ سے روزانہ اربوں روپے کا اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا ہر گھرانہ 1 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے اور روزانہ قرض لیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ قرض کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یہ قرض صرف افسروں، وزیروں اور حکومتی عہدیداروں کی عیاشیوں کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ چند خاندانوں نے اپنی حاج کے خاطر ملک کو
ورلڈ بینک اور IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے. ذرا سوچئے کہ ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ امریکہ اور برطانیہ کی غلامی کا توق اپنے گلوں میں ڈال لے؟ نہیں، ہم نے تو آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو اپنے گلوں میں سڑ. کیا یہ مقصد پورا ہو گیا؟ کیا واقعی ہم آزاد ہو چکے ہیں؟ اگر تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں قدم رکھے تو بڑی تلخ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج IMF اور استعماری قوتیں ہمارے حکمرانوں کو جو حکم دیتی ہے وہ ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے. وہ کبھی کہتے ہیں بجلی کے نرخ بڑھاؤ، کبھی کہتے ہیں گیس مہنگی کر دو، کبھی کہتے ہیں ملازمین کو بے روزگار کر دو، کبھی کہتے ہیں دینی مدارس کے گرد گھیرا کم کر دو، کبھی کہتے ہیں علماء کو دہشت گردی میں پا کر گرفتار کر دو، کبھی کہتے ہیں علماء کو گلیوں، بازاروں، چوراہوں اور سڑکوں پر شہید کر دو. لیکن اے جشن آزادی پر خوشیاں منانے والوں، جب تک ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار نہیں کر دی اس وقت تک ہم امریکہ، روس، ورلڈ بینک اور IMF کے غلام رہیں گے. لیکن جس دن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کر دی اس دن انسانی غلامی کی تمام زنجیریں ٹوٹتی چلی جائے گی اور ہم آزاد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی آزادی عطا